نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الطارق مرکزی مضمون اس کا ہے اللہ کی تخلیق، کریشن آف اللہ، اور اس کی حفاظت اور اس کو سیف گارڈ کرنا. اس کا ایک سٹائلز آپ کو ملے گا، اس میں آپ کو ایک سفر کی کیفیت فیل ہوگی، جیسے جرنی ہوتی ہے نا، اسلوب کہتے ہیں اس کو. سورت کا اسلوب کیا ہے، سٹائل کیا ہے، اس کا آپ کو فیل کیا ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. بعض صورتیں ہم پڑھیں تو اس میں آپ کو بڑی موومنٹ محسوس ہوتی ہے نا، بعض صورتیں پڑھیں اس میں لائٹ کا ذکر بہت آتا ہے، چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، فلاں چیز ہے، نور ہے. یہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس کا اسلوب ہے، یہ اس کا سٹائل ہے. بعض میں بڑے ایک ریپڈ کوشچن آنسر کا انداز ہوتا ہے. ہاں، تو یہ الگ الگ طرح کے سٹائل ہیں. بعض صورتوں میں التفات بہت ہوتا ہے. یاد ہے التفات؟ جب ہم چھوٹے تھے تب ہم نے پڑھا تھا التفات. تو یہ التفات ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اس کا آپ کو ایک انداز، اسلوب جو ملے گا وہ لگتا ہے جیسے کہ جرنی، کوئی سفر ہے جس کا ذکر ہے. اب جس کے ذیلی مضامین ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، وہ یہ کہ ہر جان کی حفاظت ہو رہی ہے. پھر انسان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیتوں کا، خیالات کا حساب ہوگا. جو چھپی نیتیں، خیالات ہیں، سب ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے دن. پھر آسمان اور زمین کو گواہی کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس بات پر کہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ قیامت آئے گی ضرور. تو آسمان اور زمین کی گواہی بھی ہم کو ملے گی. اور آخری بات یہ کہ کافروں کو مہلت دینی چاہیے. تو یہ کچھ سب ہیڈنگز ہیں، اس کو آپ ایک مائنڈ میپ اپنا بنائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے سامنے بہت کلیئر ہوں گی، یاد رکھنا بھی آسان ہوگا. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. چمکتا ہوا تارا، ثاقب ہے، ثقوب ہے، انتہائی روشن تارا. اب آج کل جو سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں، جو ایسٹرونامرز ہیں یا جو یہ ایسٹرو فزسسٹ ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت کائنات کی جو روشن ترین چیز ہے، برائٹسٹ فنامنن ان دی انٹائر یونیورس، اس کو وہ کویزرز کہتے ہیں. QUASARS، کویزرز. اس سے زیادہ برائٹ کوئی آبجیکٹ ہے نہیں دنیا کے اندر. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ وما ادراک ما الطارق، کیا جانو تم کہ وہ طارق ہے کیا چیز، تو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یقیناً کوئی زبردست آبجیکٹ ہے کائنات میں جو انتہا سے زیادہ روشن ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم کو بتاتے ہیں علماء. کون سے علماء؟ علماء جب ہم کہہ رہے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے علماء؟ قرآن کے علماء کی بات نہیں کر رہے ہم ایسٹرو فزسسٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ علماء ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے بعض ٹرمینالوجی بعض چیزوں کے ساتھ فکس کر دی ہے. ایسوسیشن ہمارا، جب ہم کہتے ہیں عالم، ہم کہتے ہیں قرآن کا عالم. تو مجھے بتائیں کوئی ڈاکٹر عالم ہوتا ہے یا نہیں؟ جو اسپیس میں راکٹس بھیج رہا ہے وہ عالم ہے یا نہیں؟ جس نے یہ بلڈنگ بنائی عالم تھا یا جاہل؟ اللہ کرے عالم ہو، ورنہ ہمارا کیا ہوگا سوچیں. تو عالم ہر علم والے کو کہا جاتا ہے، علماء جمع ہے. تو ہم یہ سیکرٹ اور سیکولر کی ڈویژن کو بھی نا ہلکا سا اریز کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جو کویزرز ہوتے ہیں، ایک کویزر، صرف ایک، اور پتہ نہیں کتنے ہیں کائنات کے اندر، ایک کویزر میں بعض دفعہ کئی بلین، 1000 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ملین نہیں، بلین، کئی بلین سورجوں سے زیادہ روشنی ہوتی ہے ایک کویزر کے اندر. یہ تو ہمارا خیال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ طارق سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اللہ نے فرمایا کہ النجم الثاقب،
انتہا سے زیادہ روشن تارا ہے جو کہ پیئرس کر دیتا ہے اندھیرے کو، جس چیز پر پڑے اس کی روشنی چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل جائے۔ اب یہ گواہی پیش کی ہے کس بات پر؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر ایک نگہبان نہ ہو۔ تو کائنات کی عظیم الشان مخلوقات میں سے جو میگنیفیسنٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، جو کہ اسپیس میں، یونیورس میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے دو کا ذکر کیا، ایک آسمان اور ایک النجم الثاقب۔ اور پھر اب ذکر آ گیا انسان کی حفاظت کا، کہ کیوں آسمان کی چھت تانی ہے اللہ تعالیٰ نے، کس کو بچانا ہے، کس کی حفاظت ہے؟ انسان کی حفاظت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور انسان ایک طرف ہے۔ امپورٹنس دیکھیں انسان کی، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لمحہ لمحہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہر موومنٹ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سیریسلی لیا ہے، بہت سنجیدگی سے، ایسے مذاق میں نہیں بنا دیا ہم کو اٹھا کے، نعوذ باللہ، اللہ مذاق نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ ہمیں اتنا سیریسلی لے رہا ہے تو ہمیں اللہ کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے، خود ہم سوچ لیں۔ تو فرمایا کہ ہر جان اس پر کوئی نہ کوئی محافظ ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب ذرا انسان دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو پہلے نگرانی کی بات ہوئی، کہاں سے نگرانی شروع ہو جاتی ہے انسان کی؟ جب سے وہ ماں کے پیٹ میں انسان بننا شروع ہوتا ہے۔ احادیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو یہ جو وومز ہیں، جو رحم ہے ماں کا، اس پر بھی فرشتہ ایک یعنی کہ سمجھے کہ اس کو وہ انچارج ہے، ایک طرح سے فرشتے کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تخلیق شروع ہوتی ہے، ایک سٹیج سے اگلا ہم کہتے ہیں نطفہ، مضغہ، علاقہ، مختلف الفاظ قرآن نے استعمال کیے، جو ایمبریولوجی جو پڑھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے کیسے سٹیج بائی سٹیج بچہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہر سٹیج پر فرشتہ اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے یا یہیں روک دینا ہے۔ اللہ اجازت دیتا ہے تو اگلا سٹیج، اللہ اجازت دیتا ہے تو اگلا سٹیج۔ تو میں اور آپ ایک بھرپور انسان بن کر آٹومیٹکلی نکل کر نہیں آ گئیں کہ ماں کے پیٹ سے نکل کے پھر اللہ کے ساتھ بغاوت شروع کر دیں۔ وجود میں آ نہیں سکتی تھی میں اگر اللہ نے فرشتے کو اجازت نہ دی ہوتی کہ ہاں ٹھیک ہے پورا کر دو اس بچے کو۔ کیا اختیار تھا میرا بتائیں اپنی پیدائش پہ، اپنی تخلیق پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو تکبر زیب نہیں دیتا ایسے مجبور کو۔ تو پھر بچہ جب اللہ کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے، بچہ پورا بن جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آ کر ہمارے جسموں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے آئے گا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ہر جان پر محافظ ہے، ہر جان پر۔ یہ کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ وی آئی پیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے پیچھے گارڈز ہوتے ہیں ان کے، ہٹو بچو کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، آڈیو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے ان کی۔ ہم کہتے ہیں واہ بھائی کیا وی آئی پی ہیں، تو میں اور آپ کچھ کم وی آئی پی ہیں؟ ہماری آڈیو ویڈیو بن رہی ہے، ایک ایک موومنٹ، ایک ایک ورڈ، آگے پیچھے حفاظت کے دستے ہیں، لٹرلی فرشتوں کی جماعتیں حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہم کو گارڈ ملا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو آنر کرنا ہے، مجھ کو اور آپ کو۔ ہم بہت قابل عزت ہیں، ہم بہت اہم ہیں۔ ایسی ہم کو فضول ہستیاں نہیں ہیں کہ کبھی پتھر کو سجدہ کر دیں اور کبھی جا کے کسی جانور کو سجدہ کرنے لگ جائیں۔ جانوروں کی خدمت کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز فٹ فار دا کنگ، تو وی آر فٹ فار دا کنگ. ہم مالک الملک کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس سے کم تر کے آگے ہمارا ماتھا نہیں جھکے گا، نہ ہاتھ اٹھیں گے. تو ہماری حفاظت ہو رہی ہے جسم کی بھی اور اعمال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. وہ تو معلوم ہی ہے ہم کو کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہ جو دیکھیں بات آ رہی ہے نا یہاں پہ کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا دیکھا انسان نے کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہ بڑا پیارا انداز ہے. یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کون سن رہا تھا ان کو؟ سننے والے کون تھے؟ مکی ہے نا سورت، تو کون سن رہا تھا؟ مکے والے سن رہے تھے. تو مکے والے جو ہیں یہ سن تو رہے تھے، لیکن کیا یہ مانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تخلیق کیا، منہ پھیر کر بات کری ایسے انسان کو جو کہ خالق کو مانتا بھی نہیں. تو زمانے میں ان کو سنایا گیا، اور مکے میں تھے ایتھسٹ تھے. مکے کے اندر میجورٹی مکے والے اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے. لیکن اسی زمانے سے ایگنوسٹکس بھی تھے اور ایتھیسٹ بھی تھے، لا خدا لوگ بھی رہے ہیں ہمیشہ سے رہے. کوئی نیا فنامنن تھوڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھ دی تو کیا کمال کیا. کون سا کمال کیا؟ بہت کچھ گزر چکا ہے دنیا میں. بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے صحیفے لکھے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات تھوڑی نکلی آج کے دور میں. تو جو خالق ہی نہیں مانتا، آج بھی جو خالی سائنس کو خدا سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غور کیا مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا. اللہ نے اپنا نام بھی نہیں لیا کہ چڑنا آ جائے پھر ان کو، پھر ضد نہ پکڑ لیں اللہ کے نام کے ساتھ. اور لٹرلی لوگوں کو ضد چڑھتی ہے آپ کہیں کہ اللہ نے کیا. یہ سننا نہیں چاہتے. تو اللہ تو سب کو سنانا چاہتا ہے، جو سننا چاہتا ہے اس کو بھی اور جو نہیں سننا چاہتا اس کو بھی. کیوں؟ ودود ہے نا، بہت زیادہ محبت کرنے والے. ضدی کو بھی سمجھاتا ہے. نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کے لوگ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں. تو فرمائے خلق من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. اچھلنے والا پانی یہ ایک فزیکل پروسیس ہے جس کے ذریعے جو نطفہ ہے یا سیمن ہے وہ مرد کے جسم سے نکلتا ہے. ایک دیکھا بھالا فنومنن ہے جو آپ میں سے شادی شدہ خواتین ہیں آپ سمجھتی ہیں. یہ تو دال فا قاف ہے، جیسے بتایا تھا آپ کو. اچھلنا یا چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہتے ہیں اس کو، جمپ کرنے کے لیے اچھلتا ہوا نکلتا ہے پانی. اور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، تخلیق کی، جو بنایا گیا ہے انسان، لوہے لکڑ سے نہیں بنایا گیا، پتھر سے نہیں بنایا گیا. پانی کی بوند، اس پر نقشہ کشی کی گئی ہے. اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آرٹسٹ یہ کام نہیں کر سکا. سب کو کینوس تو چاہیے ہی چاہیے منیمم، کوئی سالڈ چیز تو چاہیے. پانی پر کون نقش بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ نہ کسی نے آج تک بنایا، نہ کوئی بنا رہا ہے، نہ کبھی بنا سکے گا. اور یہ پانی سے پتا کیا چلا؟ دیکھیے پانی کیا کرتا ہے، ایک طرف مٹی ایک طرف پانی ہے. پانی لائٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے نا، اور ریفلیکٹ بھی کرتا ہے، چمکتا بھی ہے نا پانی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانی کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ انسان میں صلاحیت ہے وہی کا نور ایبزارب کرنے کی. پانی کیسا ہوتا ہے؟ فلیکسیبل ہوتا ہے نا، ڈیزالو کر لیتا ہے چیزوں کو اپنے اندر. تو ہم میں ہے صلاحیت وہی کو ایبزارب کرنے کی. الحمدللہ ہم ایسے ہیں، نرمی ہے ہمارے اندر. وہ تو شیطان کے بہکا میں آ کر لوگ پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. بائی نیچر انسان سخت نہیں ہے، فطری طور پہ نہیں ہے. تو فرمایا اس کو اچھلنے والے پانی سے اس کی تخلیق کی گئی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یعنی یہ جو ماء دافق ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی جگہ بتائی صلب اور ترائب، پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے یہ پانی نکلتا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا.
وہ تو مرد کے ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، وہاں پر سپرم سٹور ہوئے ہوتے ہیں، سیمن سٹور ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کوئی ڈفرینٹ فزیکل فنومنن پیش آتے ہیں تو پھر وہ اس پہ پریشر آتا ہے، اسکویز ہوتا ہے اور پانی اچھل کے باہر آ جاتا ہے. تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اٹ از میڈیکلی ناٹ کریکٹ. یہ پانی جو نکلتا ہے وہ سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے پاس سے تو نہیں نکلتا. لیکن جیسے ایمبریولوجی آگے بڑھی اور جب ڈاکٹرز نے دیکھنا شروع کیا، جو ایمبریولوجسٹس ہیں، تو پتا چلا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے لڑکا، تو اس کے ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ یہیں پر ہوتے ہیں، پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹیکلز ڈسینڈ ہو کر اپنی جگہ آ جاتے ہیں. اور ان کی بڑی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے مرد کے سپرم کی، اس لیے کہ یہ ٹیمپریچر سینسیٹیو ہوتے ہیں سپرمز. اگر باڈی ہیٹ زیادہ ہو تو یہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، مرد اسٹرائل ہو جائیں گے، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو وہ باڈی ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ، تاکہ سپرمز جو ہیں وہ ٹھیک رہیں اور ہیلدی رہیں، موبائل رہیں. تو یہ ٹیسٹیکلز ہیں، یہ کڈنیز کے پاس ہوتے ہیں، اور پیدائش کے وقت وہ اتر کر آ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ جہاں پہ نارملی ان کو آبزرو کیا جاتا ہے. اور آپ نے شاید سنا ہوگا بعض لڑکوں کے ٹیسٹیکلز ڈسینڈ نہیں ہوتے، انڈسینڈڈ ٹیسٹیکلز کہتے ہیں اس کو. پھر سرجری وغیرہ کی جاتی ہے، کوئی میڈیکل پروسیجر کیا جاتا ہے، پھر اس کو اپنی جگہ پر لایا جاتا ہے. ابھی جو ٹیسٹیکلز ہیں جہاں سے مائن دافق نکلتا ہے، اس کو جو خون پہنچانے والی آرٹری ہے وہ پیٹھ کے قریب سے ہی نکلتی ہے، اور پورے پیٹ سے گزر کر پھر وہ اس کو وہاں پر خون فراہم کرتی ہے. تو دیکھیں اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے. اور بعض دفعہ لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سوائے انسان افسوس کے اور ہمدردی کے اور کیا کر سکتا ہے جب ایسی باتیں انسان سنے. اور فرمائے انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک بوند سے پورا انسان بنا سکتا ہے، تو بنانے کے بعد جب وہ مر گیا انسان اور اس کے اجزاء بکھر گئے، کیا ان کو سمیٹ نہیں سکتا؟ بوند بھی کیسے بنی؟ یاد ہے کل ہم نے پروسیجر ڈسکس کیا تھا. وہ ایک بوند بھی جو بنی، ایک ڈراپ جو بنا، منی یمنا، جس کو اللہ نے کہا ماء دافق، ماء مہین، اس کا بڑا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، مرد کی طرف سے آنے والے نطفے کا. باپ کا بڑا احسان ہے میرے آپ کے سر کے اوپر، کہ جن کی وجہ سے میرا وجود اس وقت موجود ہے. تو وہ کیسے بنا؟ کوئی غذا تھی جو آئی، کھایا گیا. اور دیکھیں یہ بات کتنے مزے کی ہے کہ سائنٹسٹ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جو مرد کا سیمن ہے وہ کانسٹنٹلی بنتا رہتا ہے، زندگی بھر بنتا رہتا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک پانی کی بوند سے تم کو بنا سکتا ہے. اور پانی کی بوند بھی کیسے بنی؟ تم بھی اسی طرح بکھرے ہوئے تھے نا زمین میں، کہاں. کوئی کیلا کھایا ہوگا، کوئی سیب کھایا تھا، کسی جانور کا گوشت کھایا، سب مل کے غذا جسم میں گئی تو کچھ بنا، پھر تم اس سے بنے. تو دوبارہ تم کو جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا مشکل ہے کہ تمہاری جب ہڈیوں کی کیلشیم کہیں چلی گئی اور تمہارے ایٹم کہیں اور چلے گئے، کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ کر سکتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں اس کے لیے. لقادر، انہ میں بھی زور ہے، ل میں بھی زور ہے. اور یہ انہ کیوں آ رہا ہے، ل کیوں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے بھی کہتی ہوں کہ اس وقت 10:30 بجنے والے ہیں، آپ نے بات مان لی، میں نے آرام سے جملہ بول دیا 10:30 بجنے والے. اب میں یہ کب کہوں گی کہ یقیناً 10:30 بجنے والے؟ جب کوئی جھٹلائے گا، یا کوئی سامنے سے شک کر رہا ہوگا، یا کوئی چیلنج کر رہا ہوگا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. پھر میں اپنی بات میں ایمفیسس پیدا کروں گی، میں زور پیدا کروں گی، میں کہوں گی کہ بالکل 10:30 بجنے والے. پھر بھی کوئی نہیں مانے گا، میں کہوں گی جی ہاں یقیناً البتہ 10:30 بجنے والے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں جو تاکید آتی ہے انہ کی شکل میں اور لام تاکید کی شکل میں البتہ، اس سے ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ سننے والے کا کیا ری ایکشن ہے، سننے والے کا معاملہ کیا ہے، مان رہا ہے یا نہیں مان رہا.
یہ پتہ چل جاتا ہے ہم کو. اور آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ مومنوں سے بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. یہ نہیں فرماتا انہو، البتہ یقیناً تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اسے کیا پتا چلا؟ سمینا واتانا والے لوگ تھے نا، سنتے تھے اور مانتے تھے. تو یہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں. زور دے دے کے بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً وہ البتہ اس کو لوٹانے پہ قادر ہے. تم کتنا بھی شک کرتے رہو، تم کتنے بھی اسکیپٹک بنے رہو، کوئی بات نہیں، اللہ تو کرے گا. نہ صرف لوٹائے گا بلکہ کیا ہوگا؟ کان کھول کے سن لو، یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، کسٹم ہو جائے گا. دماغ کے سوٹ کیس میں کیا بھرا ہوا ہے سب دیکھ لیں گے. تو چھپی نیتیں، جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، وہ بھی جج کر لیے جائیں گے. تو جب یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر اوندھی سیدھی چیز لے کر جا رہا ہے اور کوئی اس کا سورس ہے تو کسٹم نہیں ہوتا اس کا، جو مرضی لے جائے. کوئی قوت ہوتی ہے، کوئی مددگار ہوتا ہے، کوئی سورس لگا لیتا ہے، بچ جاتا ہے، چھپا کر لے جاتا ہے چیزوں کو. وہاں کوئی نہیں ایسے ہونے والا. فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. ابھی تو ہیں، ابھی تو پاورفل ہیں، خود ہیلپرز ہیں ان کے پاس، وہاں کوئی نہیں ہوگا. تو نہ تو اللہ کے خلاف کوئی ذاتی قوت ہوگی، نہ باہر کا مددگار کوئی ہوگا. تو آپ بتائیے اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کون لوگ سن رہے ہیں؟ مکے والے. تو قرآن کو اپوز کرنے والے کیسے تھے؟ اندازہ لگائیں. سوشل سٹیٹس کیا تھا ان کا؟ تو پاورفل پیپل، قوت والے لوگ تھے. ابو جہل جیسے سردار تھے، ابو لہب جیسے سردار تھے، ایلیٹ تھے. اور یہ بھی ہوا ہے، قرآن کی مخالفت ہمیشہ زیادہ تر پیسے والوں کی طرف سے آئی ہے، زیادہ تر ایلیٹس کی طرف سے آئی ہے، ایرسٹوکریسی کی طرف سے آئی ہے. تو فرمایا کہ وہاں کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے یہاں ہے، تبھی تو کہا یہ. پھر آگے کچھ قسمیں آ رہی ہیں. فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی. اچھا، اکثر جگہ ذات الرجع کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے بارش برسانے والا آسمان، حالانکہ لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا؟ بار بار لوٹ کے آنے والے آسمان کی قسم. اچھا، یہ بارش برسانے والا خاص کیوں لیا زیادہ تر علماء نے؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک فنومنن ہے جو کہ آبزرویبل فنومنن ہے، ریگولر ہوتا رہتا ہے. آسمان جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس پر بادل ہیں، اور وہ کیسے بنتے ہیں؟ سمندروں سے بھاپ ویپرز اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، کلاؤڈز کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر آسمان کیا کرتا ہے؟ اس پانی کو واپس لوٹا دیتا ہے زمین کے اوپر. اور بار بار ایسے ہوتا رہتا ہے، بار بار ویپرز اٹھتے ہیں، بار بار برستے ہیں. تو لہٰذا اس لیے بارش عام طور پہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا. لیکن جیسے جیسے سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ہم کو یہ بات بھی پتا ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام ہے، یہ کس سے وابستہ ہے؟ ایٹماسفیئر سے. اگر نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس جو سیل فونز وغیرہ ہیں، آپ یہاں سے فون کرتی ہیں اور وہاں بات کر لیتی ہیں، ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں، کسی چیز سے ٹکراتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، تو کمیونیکیٹ ہم کر سکتے ہیں. تو فرمائے کہ دیکھو یہ آسمان ہے جو کہ لوٹاتا ہے چیز کو. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. کہ دیکھو زمین کیسے سپلٹ ہوتی ہے، کیسے نباتات اگتی ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمپل سمپل چیزوں سے سمجھا رہے ہیں. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دیکھو زمین کیسے پھٹتی ہے. کمال ہے ویسے واقعی، منو ٹنو مٹی کو پھاڑ کر چیر کر کیسے وہ اتنا کمزور اور اتنا نازک پودا نکل آتا ہے، اور زمینی چٹخ کیسے جاتی ہے، یہ پھٹ کیسے جاتی ہے، کس نے رکھی ہے صلاحیت اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کرتا ہے جو ہر شخص دیکھ سکے، ہر شخص غور کر سکے، ہر شخص سوچ سکے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایٹم سپلٹ ہونے کی بات کر سکتا تھا، وہ بہت زیادہ پاورفل فنومنن ہے.
اسپلٹنگ آف این ایٹم، جس سے نیوکلیئر ویپنز بنے ہیں سارے، نیوکلیئر انرجی ملی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو دیکھ سکتے اسپلٹ ہوتا ہوا ایٹم کو؟ ہارڈلی. آج بھی کتنوں نے دیکھا ہے؟ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. تو چند ایلیٹس، چند انٹلیکچوئلس کی رہنمائی کے لیے قرآن نہیں آیا، ہر انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے آیا ہے. یونیورسل فنامنا ڈسکس کیا جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے درسوں میں جب مثالیں دیں تو سمپل مثالیں دیں. ایسی مثالیں نہ دیں جو آدھوں کو تو سمجھ ہی نہ آئے. ایسی بات بتائیں جو سب جس سے ریلیٹ کر سکیں. تب یہ قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ انہو لقول فصل، یہ ایک جچی تلی بات ہے. وما ہوا بالہزل، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. قول فصل سے بعض علماء نے قرآن مراد لیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ فیصلہ کن کلام ہے. یہ ایسی ہنسی مذاق کے لیے نہیں آیا، لائٹلی لینے کے لیے نہیں آیا کہ کبھی سن کے رونے لگ گئے، کبھی سن کے ہنسنے لگ گئے، کبھی اس کو پڑھ لیا اور کبھی سن لیا اور کبھی سر دھن لیا اور بس چل پڑے پھر جیسے کبھی سنا ہی نہیں تھا. نہیں، حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے فیور میں اللہ سے بات کرے گا یا تمہارے اگینسٹ، یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. تو یہ تو فیصلہ کن کلام ہے. سمجھے قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی عدالت بن کر آیا ہے. اس کے اندر مقدمہ ہے میرا اور آپ کا، اس کے حساب سے نہ صرف میرا اور آپ کا، ہر انسان کا جو دنیا میں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خالی قرآن کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن، تو کرسچن کے فیصلے کس کے حساب سے ہوں گے؟ ہندوؤں کے کس کے حساب سے ہوں گے؟ بھگوت گیتا کے حساب سے ہوں گے؟ نہیں، سب کے قرآن کے حساب سے ہوں گے. ہر ایک کو قرآن پر پرکھا جائے گا. یہ کسوٹی ہے، یہ فرقان ہے. تو بعض نے مراد لیا ہے قرآن، لیکن کچھ اور کا خیال مختلف ہے. پچھلا جو پورا مضمون ہے، آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، تو اس مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے قول فصل سے بعض علماء قیامت مراد لیتے ہیں کہ ذکر قیامت کا ہے یہاں پر، انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین نفختین 40، دو سوروں کے درمیان، سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا منیمم، ان دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. اب یہ 40 کیا ہے؟ دن، گھنٹے، سیکنڈ، سال، صدیاں، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے 40 فرمایا کہ 40 کا فاصلہ ہے. اچھا وہ تو ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا. کب؟ جب سب مر چکے ہوں گے، سب مر گئے ہوں گے، کوئی نہیں زندہ، پھر آسمان سے پانی برسے گا. تو کیا ہوگا؟ فَيَنْبَتُونَ كَمَا يَنْبَتُ الْبَقْلُ، پھر وہ ایسے اگیں گے جیسے کہ سبزی اگتی ہے. کون اگیں گے؟ انسان، لٹرلی اگیں گے زمین سے. اور کیا ہوگا؟ فرمایا لیس من الانسان شیء، کچھ بھی نہیں بچا ہوگا انسانوں میں سے الا یبلا، سوائے اس کی ٹیل بون. سنا ہے آپ نے ٹیل بون؟ ایک بون ہوتی ہے، بس وہ ٹیل بون خالی بچ جائے گی. الا عظما واحدا، بس ایک ہڈی اس کی بچ جائے گی. وہ ہوا عجب الذنب، بس وہ ٹیل بون ہوگی، ایک ہڈی بچ جائے گی ٹیل بون. ومنہ یرکب الخلق، اس سے جو ہے پھر دوبارہ انسان کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا اس ٹیل بون سے یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو وہی والی بات ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا، زمین چٹکے گی، اور اس دفعہ چٹک کے کیا نکلے گا قیامت کے دن؟ قبروں میں سے پھدک پھدک کے نکل رہے ہوں گے، میں بھی اور آپ بھی. پتہ نہیں ایک جگہ کتنے کتنے دفن ہوں گے، سب نکل کر آ جائیں گے، سب کی تخلیق ہو جائے گی، سب ریکنسٹرکٹ ہو جائیں گے. کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے. تو فرمایا کہ یہ قول فصل ہے، یقیناً ایسا ہونا ہے. وما ہوا بالہزل، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. دوبارہ مر کر زندہ ہونا معمولی بات نہیں ہے. جب آؤ گے تو دیکھو گے، سب پتہ چل جائے گا. ابھی تو ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، مذاق اڑا لو جتنا اڑانا ہے، لائٹلی لے لو، وہاں پہ کوئی نہیں ہنس رہا ہوگا. اور یہ ہزل دراصل غیر سنجیدہ بات کو کہا جاتا ہے، لائٹلی لینے والی چیز. اور اسی کو ہرانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں. فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں.
تنگ کرنا مسلمانوں کو، مذاق اڑانا، جسمانی تشدد کا، فزیکل ٹارچر کا ان کو نشانہ بنانا، مکے میں رہنا ان کا مشکل کر دیا تھا. کبھی حبشہ ہجرت کرتے تھے بیچارے، کبھی مکہ چھوڑ کے مدینے وہ چلے گئے. تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ چالیں بہت ہیں. یکیدون کیدا، یہ سب مل کے چال چل رہے ہیں. اور چال وہ چلتے ہیں زمانے کے، حالات کے، اور اگلے انسان کی سائیکولوجیکل میک اپ کے لحاظ سے. جس کو مذاق اڑا کر دین سے ہٹا سکتے ہیں اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، جس کو بے وقوف سمجھ کر دین سے ہٹا سکتے ہیں اس کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں. تو سائیکولوجیکل وار فیئر بھی ہے، وہ بھی طریقے بہت ہیں، اور فزیکل تو ہے. سبھی کچھ پہلے بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے. تو فرمایا اچھا یہ سب مل کے چال چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. یہ تو سارے مل کے پلان بنا رہے ہیں، بہت سوچ رہے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں. اللہ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں، اس کا ایک پلان سارے کافروں کو پورا پڑ جائے گا. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی چال چل رہا ہوں. اور اللہ جس کے خلاف چال چلنے لگ جائے اس کا کیا ہوگا. ایک بات یہ، اور دوسرا آپ دیکھیں ذرا بیلنس، توازن. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس چھوڑ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ذرا سی دیر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یعنی نرمی کیجئے، ابھی نرمی کیجئے. یہ اتنا کچھ ظلم اور ستم کر رہے ہیں، نرمی کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ نرمی چیزوں کو سنوار دیتی ہے، سختی بگاڑ دیتی ہے. اگر شروع ہی دور میں سختی کے ساتھ مکے والوں کو پکڑ لیا جاتا تو خالد بن ولید ہمیں کہاں سے ملتے، عمر رضی اللہ عنہ ہمیں کہاں سے ملتے. عمر نے 6 سال بعد اسلام قبول کیا، آغاز وحی کے 6 سال کے بعد. حمزہ رضی اللہ عنہ چچا آپ کے، کیا کر رہا ہے بھتیجا، انہیں کچھ خاص پتا نہیں تھا. وہ شکار کے شوقین تھے، وہ بس ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے. 6 سال گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے. حمزہ کو نہ پتا چلا ایز سچ کی کیا سیریسنس ہے سچویشن کی. تو اگر 6 سال کے اندر اندر یہ عذاب آ جاتا، سختی سے پکڑ لیا جاتا، تو مجھے بتائیں کیا ہوتا. تو انتقامی کارروائی کرنے تھوڑی آیا اسلام کہ سب کو مارو پیٹو ہلاک کرو، بموں سے اڑاؤ، قصہ ختم کرو. زمین کو کافروں سے پاک کرنے نہیں آیا، کفر سے پاک کرنے آیا ہے. کافروں سے پاک کرنا بہت آسان ہے، 4 بم لگائیں ادھر ادھر قصہ ختم. کفر سے پاک کرنا صبر چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے، خلوص چاہتا ہے، نرم دل چاہتا ہے. قتل کرنے کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، درست کرنے کے لیے نرمی چاہیے. کاٹ کر توڑ کر پھینک دینے کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اصلاح کرنا یہ آسان کام تھوڑی ہے، ٹائم کنزیومنگ کام ہے. یہ ایک مشنری زیل ہونی چاہیے، اس کے اندر پیشن ہونا چاہیے مصلح میں کہ مجھے ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنا، لوگوں کو قربانی چاہتا ہے، سیکریفائس. تو کہا کہ ان کو آپ رویدن مہلت دیجئے، نرمی کے ساتھ رہنے دیں ابھی. اور یہ ایک اور بات ہے، کس سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو مہلت دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کافر کیا سمجھ رہے تھے؟ پاور کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس، کہ وہ جو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیں. وہ پلانز بنا رہے تھے نا کہ قتل کر دیں یا نکال دیں یا قید کر دیں. ہم سورہ انفال پہ انشاءاللہ پڑھیں گے جب پہنچیں گے، انشاءاللہ اللہ میں پہنچائے وہاں تک. تو یہاں پہ کیا کہا کہ نبی مہلت ان کے پاس نہیں ہے، دے ہیو نو پاور. پاور آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا پاور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کون سی فوج کھڑی تھی؟ کون سا نیوکلیر ویپن تھا کہ بٹن دبائیں اور پھینک دیں مکے کے اوپر؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. کیا پاور تھا؟ دعا کا پاور. ایک بد دعا دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یہ ختم ہو کے رہ جاتے. طائف والوں نے جب پتھر آپ کو مارے تھے، اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا تھا آپ کے پاس. اس نے آ کے سلام کیا تھا آپ کو جب آپ خونم خون ہوئے بیٹھے تھے. اتنے آپ کو کنکر مارے تھے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں. اور پھر آپ تھکے ہارے نڈھال بیٹھے ہوئے تھے.
اتنے غمزدہ، اتنی بےعزتی آپ کی ہوئی تھی، اتنی لوگوں نے گالیاں دی تھیں، ہاتھ بھی چلے اور زبانیں بھی چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس بھیجا تھا. اس نے آ کے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ابھی آپ مجھ کو حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کے رکھ دوں، طائف کی بستی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا پتا ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان نکل آئے. تو پاور کس کے پاس تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کہا کہ اے نبی ابھی آپ جلدی نہ کیجئے، ان کو بد دعا مت دیجیے گا. اگر تو آپ نے بد دعا دے دی تو ان کا تو کام ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ مومن ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، اپیرنٹلی مت دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کبھی بد دعا نہ دیں کسی کو، کتنا بھی دل دکھے، کبھی نہ بد دعا دیں. مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم یہ ڈاؤن 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 کیوں کر رہے ہوتے ہیں، کہ ڈاؤن وتھ امریکہ، ڈاؤن وتھ انڈیا، ڈاؤن وتھ اسرائیل، ڈاؤن وتھ فلاں. لگتا ہے کہ اسلام سب کو ڈاؤن کرنے آیا ہے. جیسے اسلام ڈاؤن کرنے نہیں آیا. ہم دعا بھی تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ان کو. اور اگر کسی نے مجھ پر یا آپ پہ ظلم کیا، اور یہ ہوتا ہے دنیا میں، بد دعا نہیں دیں. یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ ان کو بتائے، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ انبیاء کی سنت ہے. ہم انشاءاللہ ہم کریکشن کرنے والے لوگ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اصلاح کرنے والے. ڈسٹرکشن بہت آسان ہے، کنسٹرکشن بہت مشکل ہے، اور کنسٹرکشن سے مشکل کریکشن ہے. ایک تو کنسٹرکشن ہوتا ہے نا کہ بھی کچھ بھی نہیں ہے بنا دیا آپ نے، لیکن اس کو کریکٹ کر کے نئے سرے سے کرنا اٹ ٹیکس ٹائم، آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے. تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمہل الکافرین، مہلت دیں کافروں کو، امہلہم، مہلت دیں ان کو. دوبارہ کہا مہلت دیں ان کو، رویدن، نرمی کے ساتھ. کوئی رویے میں، کوئی لہجے میں سختی بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایسا مبلغ بنائے.